السلام علیکم. کیسے ہیں آپ کی پہلی اسائنمنٹ کیسی جا رہی ہے؟ کوئی پرابلمس تو نہیں آ رہی؟ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلمس ہوں تو میک شور کہ آپ اپنے ٹیوٹر سے اس کے بارے میں ضرور بات کریں. ہی اور شی از دیر جسٹ فار دیٹ پرپز ٹو آنسر یور کوشچنس اینڈ ٹو ہیلپ یو. سیکنڈ لیکچر میں ہم نے آپ سے بات کی تھی ایوولوشن آف کمپیوٹنگ کے بارے میں کہ کس طرح اگلے وقتوں میں کمپیوٹر میکینیکل ہوا کرتے تھے، پھر الیکٹرو میکینیکل بنے، اور پھر الیکٹرانک ایج شروع ہوئی ویکیوم ٹیوب کمپیوٹرز کی مدد سے. اور آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں وہ بھی الیکٹرانک کمپیوٹر ہے، لیکن بجائے ویکیوم ٹیوبز کے دے آر بیسڈ اپون ٹرانزسٹرز. ہم نے یہ بھی کہا کہ لگتا یہ ہے کہ فیوچر میں جو کمپیوٹر ہوں گے دے ول بی بیسڈ آن اے نیو ریولیوشنری ٹیکنالوجی کالڈ دا کوانٹم کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی. اور وہ فیوچر کے کمپیوٹر آج کے کمپیوٹر سے کہیں زیادہ تیز اور ایفیشینٹ ہوں گے. یہی تیزی اور ایفیشنسی جو رہی ہے یہ کمپیوٹر کے ایوولوشن کا ہال مارک رہی ہے. پہلے بڑے بڑے مہنگے مہنگے انریلائبل اور سلو کمپیوٹر ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ان کی کیپیبلٹی میں اضافہ شروع ہونا ہوا، ان کا حجم کم ہوتا گیا، ان کی سپیڈ بڑھتی گئی، ان کی کاسٹ کم ہوتی رہی. تو یہی ساری چیزیں یعنی کیپیبلٹی میں بہتری، قیمت میں کمی، حجم میں کمی، یہ ساری کی ساری چیزیں پلس ایک اور چیز کہ ایز آف یوز کمپیوٹنگ کی بڑھتی رہی ہے جو جو کمپیوٹنگ ایوالو ہوتی رہی ہے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر کے کمپیوٹر جو ہوں گے وہ زیادہ سستے ہوں گے، زیادہ کیپیبل ہوں گے اور زیادہ ایزی ٹو یوز ہوں گے. آج ہم نے تھوڑی سی مختلف بات کرنی ہے. آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم کمپیوٹرز کو کلاسیفائی کس طرح کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ کمپیوٹر موجود ہوں ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے، یا پھر یہ ایک پرسنل کمپیوٹر ہے، یا پھر یہ ایک مین فریم کمپیوٹر ہے. ایک چیز تو یہ کہ ہم نے کمپیوٹرز کو کلاسیفائی کرنا سیکھنا ہے. ہم نے یہ کلاسیفیکیشن کرنی ہے ود رسپیکٹ ٹو دیئر سائز اینڈ دیئر کیپیبلٹی. دوسری چیز جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے جو کمپیوٹرز ہیں ان میں کامن کمپوننٹس کیا ہیں. ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہر کمپیوٹر میں ہوتی ہیں، ایسے کون سے ایسینشل کمپوننٹس ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مسنگ ہو تو کمپیوٹر نہیں رہتا. تو جناب یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کمپیوٹرز کی کلاسیفیکیشن کی. کمپیوٹرز کو ہم کریں گے کلاسیفائی مختلف کیٹیگریز میں، جس میں سپر کمپیوٹنگ کی کیٹیگری ہوگی، مین فریم کمپیوٹرز کی، سرورز یا منی کمپیوٹرز کی کیٹیگری، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کی، اور آخر میں پورٹیبل کمپیوٹرز کی کیٹیگری ہوگی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سپر کمپیوٹرز کی. سپر کمپیوٹرز کے بارے میں ہم نے سیکنڈ لیکچر میں بھی کچھ گفتگو کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینز ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی سے جو بہترین مشین تیار کی جا سکے وہ سپر کمپیوٹر کہلاتا ہے. اور یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ یہ یوز ہوتے ہیں ایکسٹریملی کمپلیکس کاموں کو کرنے کے لیے. اگر آپ نے ویدر کو پریڈکٹ کرنا ہے، اگر آپ نے ایروپلین ڈیزائن کرنے ہیں، اگر آپ نے ایٹمی دھماکوں کی سیمولیشن کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک سپر کمپیوٹر درکار ہے. ایک عام کمپیوٹر سے کام نہیں چلے گا. یہ والے جو کام میں نے آپ کے سامنے گنوائے یہ بہت مشکل اور بہت کمپلیکس ٹاسک ہیں. عام کمپیوٹرز پہ اگر یہ ٹاسک سیمولیٹ کیے جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کئی سال لگ جائیں، اور اگر آپ کو کل کا موسم ایک سال کے بعد پتہ لگے وہ تو کوئی اتنی زبردست بات نہیں ہوگی. So that's why you need these super efficient super computers کہ جو وہی کام ایک سال کی بجائے چند گھنٹوں میں کر سکے.
اگر آپ ایک سپر کمپیوٹر خریدنا چاہیں تو کتنے پیسے درکار ہوں گے؟ تو جناب جنرلی اٹ ول ریکوائر یو ٹو اسپینڈ ٹینز آف ملینز آف ڈالرز. ان سپر کمپیوٹرز کے بارے میں سب سے یونیک بات جو ہے وہ ان کی پرائس نہیں ہے. ان سپر کمپیوٹرز کے بارے میں سب سے یونیک بات جو ہے وہ یہ کہ دے آر ڈیزائنڈ ٹو فوکس آل آف دیئر ریسورسز آن ون پرابلم. سپر کمپیوٹرز ایک وقت میں صرف ایک کام کرتے ہیں، اپنے سارے ریسورسز، اپنی ساری کیپبلٹی کو ایک کام پہ مرکوز کر کے یہ چلتے ہیں. دس از واٹ ڈسٹنگوشز دیم ود ریسپیکٹ ٹو آل دی ادر کمپیوٹرز. پرانے زمانے کے جو سپر کمپیوٹرز تھے ان میں ایک یا ایک سے زیادہ پروسیسرز ہوا کرتے تھے، اور یہ خاص پروسیسرز تھے. یہ صرف انہی سپر کمپیوٹرز کے لیے بنائے جاتے تھے. دے ور کسٹم بلٹ، اور کیونکہ دے ور کسٹم بلٹ دے ور ویری ویری ایکسپینسو. آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں، آج کل کے سپر کمپیوٹر، وہ ذرا پرانے کمپیوٹر سے مختلف ہیں. ان میں کسٹم بلٹ پروسیسرز یوز نہیں ہوتے، بلکہ یہی جو عام مائکرو کمپیوٹرز میں پروسیسر پائے جاتے ہیں انہی کو یوز کیا جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے عام پرسنل کمپیوٹر میں ایک یا دو پروسیسر ہوتے ہیں، ان سپر کمپیوٹرز میں ہزاروں ایسے پروسیسرز کو اکٹھا یوز کیا جاتا ہے. یعنی کسٹم بلٹ پروسیسر اور ان ہزاروں پروسیسر میں آپ اسی طرح فرق سمجھ لیں کہ آپ نے کشتی چلانی ہے، بجائے اس کے کہ ایک بہت عظیم سا بڑا سا ایک چپو بنائیں، آپ ہزاروں چھوٹے چھوٹے چپو بنا لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایسے چھوٹے چھوٹے ہزاروں پروسیسرز کو اکٹھا کر کے ایک سپر کمپیوٹر بناتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ایک ہی عظیم سا بڑا سا فاسٹ سا ایفیشینٹ سا مائکرو پروسیسر بنا لیں اور اس کی مدد سے ایک سپر کمپیوٹر بنا لیں؟ ہم کیوں پریفر کرتے ہیں کہ ہم ہزاروں چھوٹے چھوٹے پروسیسر یوز کریں بجائے ایک بڑے سے پروسیسر؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اس کے بارے میں ذرا سوچیں، اپنی کتاب میں دیکھیں، ویب پہ سرچ کر کے دیکھیں اور اس کا جواب تلاش کریں. اور جب آپ کو جواب مل جائے تو CS101 کا جو میسج بورڈ ہے اس پہ اس جواب کو پوسٹ کیجیے. جہاں تک آج کل کے سپر کمپیوٹرز کا تعلق ہے تو آج کل جو پرانے زمانے کا کرے 1 آیا تھا اس کے مقابلے میں سپر کمپیوٹرز بہت ترقی کر چکے ہیں. اگر آپ فروری 2002 میں دیکھیں کہ سب سے عظیم، سب سے بڑا، سب سے فاسٹ سپر کمپیوٹر کون سا ہے تو نام جو سامنے آتا ہے وہ ہے ایسکی وائٹ. یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ جو ایک سیکنڈ میں 12.3 ٹریلین کیلکولیشنز کر سکتا ہے. دوسرے لیکچر میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کرے 1 کا، وہ تقریباً 167 ملین کیلکولیشنز ایک سیکنڈ میں کرتا تھا. تو ایسکی وائٹ کرے 1 کے مقابلے میں تقریباً 74,000 گنا 74,000 ٹائمز تیز ہے. اگر اسی ایسکی وائٹ کو آپ اس ڈیپ بلو سے کمپیئر کریں، وہی ڈیپ بلو جس نے گیری کاسپروف کو ہرایا تھا، تو یہ اس سے بھی خاصا تیز ہے، تقریباً 1,000 گنا تیز. یہ کمپیوٹر جو ہے یہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف انرجی نے بنوایا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ہے کمپلیکس 3D سیمولیشنز کرنا. امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف انرجی والے نیوکلیئر ویپنز کی ٹیسٹنگ کی سیمولیشنز کرنا چاہتے تھے. اس خاص مقصد کے لیے انہوں نے یہ کمپیوٹر بنوایا. اس کمپیوٹر میں 8,192 مائکرو پروسیسرز، 8,192 مائکرو پروسیسرز. اس کی میموری جو ہے وہ 6 ٹریلین بائٹس پہ مشتمل ہے، اور اس کی اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ 160 ٹریلین بائٹس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اپنے پرسنل کمپیوٹر کے بارے میں بتایا تھا جو میرے گھر پہ پڑا ہے. اس میں تقریباً 40 گیگا بائٹ کی اسٹوریج ہے، اور 40 گیگا بائٹ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً 40,000 کتابوں کو اسٹور کر سکتی ہے. تو خود سوچیں کہ 160 ٹریلین بائٹس میں آپ کیا کر سکیں گے. 160 ٹریلین بائٹس میں اسی حساب سے آپ تقریباً 160 ملین بکس کو اسٹور کر سکتے ہیں. یعنی 1.5 کروڑ سے زیادہ کتابیں اس اکلوتے کمپیوٹر کے اندر اسٹور کی جا سکتی ہیں. تو جناب یہ تو بات تھی ایسکی وائٹ کی، اور اب ہم سپر کمپیوٹر سے بات شروع کرتے ہیں مین فریم کمپیوٹرز کی.
مین فریم کمپیوٹرز جو ہیں ان کو انٹرپرائز سرورز بھی کہا جاتا ہے. یہ ڈیزائن کیے ہوتے ہیں اس کے لیے کہ اس کو ملٹیپل لوگ بیک وقت یوز کر سکیں اور اس پہ ملٹیپل ٹاسکس اور مشکل انٹینسو ٹاسکس رن کر سکیں. ان کمپیوٹرز کو لارج بزنسز یوز کرتے ہیں, مثلا بینکس ہیں, ای کامرس کی سائٹس ہیں. اس کے علاوہ ملٹری بھی انہیں یوز کرتی ہے, انڈسٹریل آرگنائزیشنز بھی ان مین فریم کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں. ان کے بارے میں جو خاص بات ہے کہ دے گیو یو ویری ریلائبل آپریشن. ان کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ویری ہائی ریلائبلٹی کے کام کیے جا سکیں. اب آپ خود سوچیں, آپ اپنے بینک میں ایسا کمپیوٹر تو نہیں چاہیں گے جو 2 دن چلتا ہو اور اس کے بعد ایک آدھے سیکنڈ کے لیے خراب ہو جاتا ہو. یو وانٹ سم تھنگ وچ رنز آلموسٹ فار ایور ریلائبلی وداؤٹ بریکنگ ڈاؤن. ان کا ڈیزائن ہی کچھ ایسا ہوتا ہے, بلکہ ان کا ڈیزائن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کو انہیں سوئچ آف نہیں کرنا پڑتا. یہ چلتے رہتے ہیں اور اس دوران میں آپ ان کی ریپیئر کر سکتے ہیں, انہیں اپ گریڈ کر سکتے ہیں. ان کمپیوٹرز میں عموماً ملٹیپل پروسیسرز ہوتے ہیں, ہزاروں تو نہیں, 3 4 درجن 2 درجن اس طرح کر کے. ان کی میموری جو ہوتی ہے وہ گیگا بائٹس یعنی بلینز آف بائٹس پہ مشتمل ہوتی ہے. ان کی جو سٹوریج ہے وہ ٹریلینز یعنی ٹیرا بائٹس پہ مشتمل ہوتی ہے, اور ان کی قیمت ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے. نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ہے منی کمپیوٹرز کی. سپر کمپیوٹر سے ہم مین فریمز پہ آئے, مین فریمز سے ہم منی کمپیوٹرز پہ آتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیٹیگری اب ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ کمپیوٹرز کو, کسی ٹائپ کے کمپیوٹرز کو اب منی کمپیوٹر نہیں کہتے. جب وہ کہتے تھے اس زمانے میں منی کمپیوٹر سے مراد وہ کمپیوٹر تھے جو مین فریم اور پرسنل کمپیوٹرز کے درمیان کی کیٹیگری ہوتی تھی. اب ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو پرسنل کمپیوٹرز جو ہیں آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز, یہ زیادہ سے زیادہ پاورفل ہوتے گئے اور وہ اتنے پاورفل ہوئے کہ منی کمپیوٹرز کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. تو اب منی کمپیوٹر تو نہیں, ہم سرورز کی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں. سرورز دے آر سملر ٹو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز بٹ مور پاورفل. نہ صرف زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, یہ ان کی نسبت زیادہ ریلائبل بھی ہوتے ہیں. یہ کمپیوٹر جو ہیں یہ میڈیم سائز یا اسمال آرگنائزیشن جو ہیں عموماً بائی کرتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنے وہ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں, اپنی ای میل سرورز کو چلاتے ہیں یا پھر اپنی ویب سائٹس کو ان پہ رن کرتے ہیں. سرورز میں عموماً 2 3 4 اتنے ہی پروسیسرز ہوتے ہیں. ان میں گیگا بائٹس میں میموری ہوتی ہے اور ان میں سٹوریج ٹیرا بائٹس یعنی ٹریلینز آف بائٹس میں ہوتی ہے. اور یو کین بائی ون فار اے فیو ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز. سرورز کے بعد نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کی ہے. انہیں مائکرو کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے. ڈیسک ٹاپس میں بھی 2 سب کیٹیگریز ہیں. جو لو اینڈ مشینز ہوتی ہیں, جو ذرا سستی مشین ہوتی ہیں, جو ذرا کمزور مشین ہوتی ہیں, انہیں ہم پرسنل کمپیوٹرز کہتے ہیں. جو ذرا زیادہ پاورفل ڈیسک ٹاپس ہوتے ہیں انہیں ہم ورک اسٹیشنز کہتے ہیں. عموماً ان میں ایک ہی پروسیسر ہوتا ہے. بعض ورک اسٹیشنز میں 2 پروسیسرز بھی ہوتے ہیں. ان میں میموری جو ہوتی ہے وہ میگا بائٹس میں ہوتی ہے. ان کی سٹوریج کیپیسٹی عموماً گیگا بائٹس میں ہوا کرتی ہے. پی سی سے تو ہم سب بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں. ان کے ذریعے ہم ورڈ پروسیسنگ کرتے ہیں, اسپریڈ شیٹ چلاتے ہیں, ای میل چیک کرتے ہیں. ورک اسٹیشنز ذرا تگڑے کاموں کے لیے, ذرا مشکل کاموں کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے انجینئرنگ کی کچھ سیمولیشنز کرنی ہوں, آپ نے کچھ 3D میں کام کرنا ہو, اس کے لیے عموماً آپ کو ایک ورک اسٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ان لائک سرورز, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ذرا کم ریلائبل ہوتے ہیں. ان میں فالٹ ٹالرنٹ فیچرز نہیں ہوتے. فالٹ ٹالرنٹ ایک نئی ٹرم ہے تو میں ذرا ایکسپلین کر لوں. فالٹ ٹالرنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسی مشین کہ جس میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہو جائے پھر بھی وہ چلتی رہے. فار ایگزامپل, اگر اس کی ہارڈ ڈسک خراب ہو جاتی ہے, اس کی میموری میں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے, اس کی پاور سپلائی کو تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے, اگر ایسا ہو جائے تو عموماً سرورز اور مین فریم کمپیوٹر اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ پھر بھی کام کرتے رہیں. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں عموماً ایسا نہیں ہوتا. اگر تھوڑی سی بھی کہیں گڑبڑ ہو یہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں.
اگر آپ نے ایک ورک اسٹیشن خریدنا ہو تو آپ کو چند ہزار ڈالر خرچنے پڑیں گے. پی سیز تو آج کل تقریباً $1000 میں بھی آ جاتے ہیں. ہماری نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ موبائل کمپیوٹرز کی ہے. موبائل کمپیوٹر سے مراد یہ ہے ایسے کمپیوٹر جو آپ اپنے صرف ڈیسک پہ یوز نہیں کرتے, ان کو آپ ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں اپنے ساتھ ہی لگائے رکھتے ہیں. اس کیٹیگری میں کئی سب کیٹیگریز ہیں. مثلا ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی کیٹیگری ہے, اس کے علاوہ پام ٹاپس کی ایک کیٹیگری ہے, اور ایک ویئربل کمپیوٹرز کی کیٹیگری بھی ہے. ان تینوں کیٹیگریز میں کامن چیز یہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ کمپیوٹر ہیں. نہ صرف یہ لائٹ ویٹ ہیں, یہ پاور ہنگری بھی نہیں ہے, یعنی یہ بہت کم بجلی پہ کام کرتے ہیں. جہاں تک لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کا تعلق ہے, جنہیں ہم نوٹ بکس بھی کہتے ہیں, یہ آج کل کے لیپ ٹاپ تقریباً 2 کلو گرام 3 کلو گرام تقریباً اتنا وے کرتے ہیں. ان میں اسپیشل لو پاور مائکرو پروسیسرز ہوتے ہیں جو زیادہ بجلی خرچ نہیں کرتے. ان میں ٹپیکلی 256 میگا بائٹ کی میموری ہوتی ہے اور تقریباً 40 گیگا بائٹ کی سٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے, اور عموماً یہ بجلی کے بغیر صرف بیٹری پہ کم از کم 2 گھنٹے تو ضرور کام کر لیتے ہیں. ان لیپ ٹاپس کی یوسیج جو ہے اٹ از سملر ٹو پرسنل کمپیوٹرز, یعنی انہیں آپ انہی کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں جو آپ اپنے پرسنل کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں. ان کی قیمت پرسنل کمپیوٹر سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. آج کل اگر آپ نے ایک لیپ ٹاپ خریدنا ہے تو آپ کو 1500 سے تقریباً $2500 تک خرچ کرنے پڑیں گے. لیپ ٹاپ کے بعد نیکسٹ موبائل کمپیوٹنگ کی کیٹیگری جو ہے وہ ہے پام ٹاپس, یا جنہیں ہم پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس بھی کہتے ہیں. یہ بڑے چھوٹے کمپیوٹر ہیں, عموماً آپ کی پام میں یہ آ جاتے ہیں. ان کا وزن عموماً 1 پاؤنڈ سے بھی کم ہوتا ہے. یہ بہت کم پاور خرچ کرتے ہیں. ان کے بہت اسپیشلی ڈیزائن پروسیسر ہوتے ہیں کہ جو زیادہ بجلی نہ کھینچیں. ان میں میموری جو ہوتی ہے وہ میگا بائٹس میں ہوتی ہے. ان میں اسٹوریج کیپیسٹی خاصی کم ہوتی ہے, وہ بھی میگا بائٹس میں ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو یہ کمپیوٹر جو ہیں یہ اے بیٹریز, جو آپ کی پینسل بیٹریز ہوتی ہیں, ان پہ چل سکتے ہیں. ان کا کام, ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد وہی ہے جو عموماً آپ کے پاس وہ ایک چھوٹی سی پاکٹ ڈائری ہوتی ہے نا, جس میں آپ اپنی اپوائنٹمنٹس لکھ لیتے ہیں, امپورٹنٹ ایڈریسز, فون نمبرز یا اور ایسی ضرورت کی چیزیں لکھ لیتے ہیں. پی ڈی ایز یا پام ٹاپس عموماً ایسے ہی کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں. آج کل کے ماڈرن پام ٹاپس جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ فون کا کام بھی دے لیتے ہیں. ان کی قیمت اگر آپ ایک پام ٹاپ آج کل خریدنا چاہیں تو آپ کو 200 سے لے کے $600-700 خرچ کرنے پڑیں گے. نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ہے ویئربل کمپیوٹرز کی. ویئربل کمپیوٹرز آج کل اتنے پاپولر تو نہیں, لیکن ان میں خاص بات کیا ہے؟ ان میں خاص بات یہ ہے کہ انہیں آپ جیب میں رکھتے ہیں یا پھر بازو پہ باندھ لیتے ہیں, بیلٹ پہ اپنی باندھ لیتے ہیں, یا کسی طرح اپنی کسی پاکٹ میں یا کسی بھی طریقے سے اسے کیری کرتے ہیں. ان کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جنرلی دے آر آلویز آن, انہیں آپ آف نہیں کرتے. آپ چلتے پھرتے بھی ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ کمپیوٹر جیسے میں نے بتایا ابھی اتنے عام تو نہیں, لیکن میرے خیال میں آج سے چند سالوں کے بعد دے ول بی دا موسٹ پاپولر کمپیوٹرز. ان کی ایک خاص اپلیکیشن جو ہوگی وہ جنگ کے میدان میں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ فیوچر کا جو فوجی ہوگا دیٹ پرسن ول آلویز بی ویئرنگ اے ویئربل کمپیوٹر, جس کی مدد سے اسے ٹیکٹیکل سچویشن کے بارے میں پتہ لگتا رہے گا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اس کے فرینڈلی فوجی کدھر ہیں, دشمن کے فوجی کدھر ہیں, اور ٹرین کے مختلف فیچرز جو ہیں اس کے بارے میں اس کو اس کے ذریعے انفارمیشن ملتی رہے گی. اور خاص بات یہ ہوگی کہ وہ اپنے ڈیسک پہ نہیں بیٹھا ہوگا, وہ چھپا ہوگا, کسی خندق میں بیٹھا ہوگا یا کہیں بھی, لیکن اس نے ایک کمپیوٹر پہنا ہوگا. اینڈ دیٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ یوزفل ایپلیکیشن آف ویئربل کمپیوٹرز. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویئربل کمپیوٹرز آج کل اتنے پاپولر نہیں ہیں, تو کون سے کمپیوٹر ایسے ہیں جو آج کل سب سے زیادہ پاپولر ہیں؟ اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو پرسنل کمپیوٹرز نظر آئیں گے. اس کے بعد شاید آپ کو پی ڈی ایز یا پھر ورک اسٹیشنز نظر آئیں, پھر سرورز, پھر مے بی ویئربل کمپیوٹرز, اور پھر مین فریمز, اور سب سے کم تعداد میں جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ ہیں سپر کمپیوٹرز. لیکن میرا پکا خیال ہے کہ چند سالوں کے بعد ویئربل کمپیوٹرز ول بی دا موسٹ پاپولر کمپیوٹرز ان دا ورلڈ.
تو جناب اب پچھلے 20 منٹ میں ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ کتنی کیٹیگریز کے کمپیوٹر ہیں، کتنی طرح کے کمپیوٹر ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ کمپیوٹر جو ہے یا سپر کمپیوٹر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا مین فریم کی، یا پھر سرور کی، یا پھر پرسنل کمپیوٹر کی، یا پھر پورٹیبل کمپیوٹر کی. اب ہم تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ساری کیٹیگریز میں کون سی چیزیں کامن ہیں، یعنی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان سب کیٹیگریز میں پائی جاتی ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں which are essential for something to be a computer. پہلی بات تو یہ کہ if you want to do any computing اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہونی چاہیے اور آپ کے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہونی چاہیے. کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے مراد یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، اگر وہ کتاب بالکل خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں لکھا، اٹس یوز لیس. کمپیوٹر سافٹ ویئر وہ الفاظ ہیں جو ایک کتاب کے اندر لکھے ہوتے ہیں. سو ہارڈ ویئر از دا پارٹ جو آپ فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں، اینڈ سافٹ ویئر از دا پارٹ کہ جو کمپیوٹر کو بتاتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. سو وداؤٹ آئدر آف دیم وی کانٹ ڈو کمپیوٹنگ. سو دو اسینشل چیزیں جو ہوگی، ایک ہارڈ ویئر یعنی دا فزیکل کمپیوٹر، اینڈ سافٹ ویئر دیٹ از دا سیٹ آف انسٹرکشنز جن کی مدد سے اس ہارڈ ویئر کو آپ یوز کرتے ہیں. تو ایٹ دا ہائیسٹ لیول کمپیوٹنگ کے یہ دو حصے ہو گئے، ایک کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور دوسرے کمپیوٹر سافٹ ویئر. کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بارے میں اس کورس میں ہم نے بہت باتیں کرنی ہیں. اب جن چیزوں کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے بارے میں. سو اگلے 20-25 منٹ کے لیے ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر پہ کانسنٹریٹ کریں گے. اگر آپ کسی بھی کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو 5 اسینشل کمپوننٹس نظر آئیں گے. کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم ان پٹ سب سسٹم کہتے ہیں. ان پٹ سب سسٹم کسی کمپیوٹر کا وہ سب سسٹم ہے جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کرو. سو ان پٹ کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اباؤٹ واٹ ٹو ڈو. یہ انسٹرکشن جو ہیں کمپیوٹر کے ایک اور حصے میں جاتی ہیں جسے ہم پروسیسر کہتے ہیں. وہ دیٹ از دا مین انجن. وہ کمپیوٹر کا وہ ایریا ہے جو اس ان پٹ کو پھر پروسیس کرتا ہے. ایک اور حصہ جو ہے اسے ہم میموری کہتے ہیں. میموری میں کیلکولیشنز کے دوران بعض چیزیں جو کمپیوٹر نے سٹور کرنی ہوتی ہیں، رکھنی ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ میموری میں رکھی جاتی ہیں. میموری سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سٹوریج. سٹوریج میں عموماً ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جن کی امیڈیٹلی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد ضرورت پڑے گی. تو وہ کمپیوٹنگ کا سب سسٹم ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں سٹوریج. آخری اسینشل کمپوننٹ جو کمپیوٹنگ کا ہے وہ ہے دا آؤٹ پٹ سب سسٹم. یعنی یہ کمپیوٹر کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. ان پٹ کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے بات کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے بات کرتا ہے. اچھا جناب، یہ تو 5 حصے ہو گئے: ان پٹ، پروسیسر، میموری، سٹوریج اینڈ آؤٹ پٹ. ایک اور بھی ہے، کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکیں گے کہ وہ چھٹا اور اسینشل حصہ کیا ہے؟ وہ چھٹا حصہ ہے دا بس. BUS بس. بس کسی بھی کمپیوٹر میں وہ کمپوننٹ ہے جن کی مدد سے وہ جو پہلے 5 کمپوننٹ میں نے آپ کو بتائے تھے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی کمپیوٹر کو کھول کے دیکھیں تو اس میں کم از کم آپ کو 2 بسیں ضرور نظر آئیں گی. ون از کالڈ دا سسٹم بس اینڈ دی ادر ون از کالڈ دا میموری بس. میموری بس کی مدد سے پروسیسر جو ہے وہ میموری سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور سسٹم بس کی مدد سے پروسیسر جو ہے وہ ان پٹ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، آؤٹ پٹ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سٹوریج سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ سٹوریج، آؤٹ پٹ اور ان پٹ کی بعض ایگزامپلس نظر آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان پٹس کو دیکھتے ہیں. ماؤس اور کی بورڈ جو ہے دیز آر ایگزامپلز آف ان پٹ سب سسٹمز اور ان پٹ ڈیوائسز. کیا اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ایگزامپل سوچ سکتے ہیں؟ اگر میں اپنے کمپیوٹر سے ایک کیمرہ کنیکٹ کر سکوں، دیٹس آلسو این ان پٹ ڈیوائس. اگر مائکرو فون کنیکٹ کر سکوں، دیٹس این ان پٹ ڈیوائس.
اگر میں ایک اسکینر کنیکٹ کر دوں دیٹس آلسو ان پٹ ڈیوائس. بعض لوگ جو گیمز کھیلنے کے شدائی ہیں انہوں نے تو شاید جوائے اسٹکس بھی یوز کیے ہوں. جوائے اسٹک از یٹ اندر ایگزامپل آف این ان پٹ ڈیوائس. ایک اور سوال, یہ پورٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں جناب, میں کراچی پورٹ کی بات نہیں کر رہا, نہ ہی میں کسی ڈرائی پورٹ کی بات کر رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی کمپیوٹر کے نقطہ نگاہ سے ایک پورٹ سے کیا مراد ہے؟ پورٹ جو ہے یہ ایک کنیکشن پوائنٹ ہے. یہ وہ کنیکشن پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کسی کمپیوٹر سے کسی ان پٹ ڈیوائس کو یا آؤٹ پٹ ڈیوائس کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے کمپیوٹر کے اندر یا ڈیٹا نکلتا ہے یا پہ کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا جاتا ہے. کسی بھی کمپیوٹر میں کئی طرح کی پورٹس ہوتی ہیں. سیریل پورٹ ہوتی ہے, پیرل پورٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج کل یو ایس بی پورٹ یعنی یونیورسل سیریل بس, اس کی بھی پورٹ پائی جاتی ہے. فائر وائر کی پورٹ بھی خاصی پاپولر ہو رہی ہے. اور آپ نے شاید سنا ہو سکزی کی بھی ایک پورٹ ہوتی ہے. تو اگین پورٹ از دا پوائنٹ ایٹ وچ یو کنیکٹ an input device or an output device to the computer. تو جناب ہم نے اب بات کر لی ان پٹس کی, ہم نے بات کر لی پورٹس کی, اب ہم آتے ہیں پروسیسر کی طرف. تو جیسے میں نے بتایا پروسیسر از دا مین انجن. پروسیسر از وچ ڈز موسٹ ایوری تھنگ ان اے کمپیوٹر. آپ نے پینٹیم پروسیسر کا تو سنا ہوگا. اس کے علاوہ پی سیز میں سیلرون پروسیسر بھی پائے جاتے ہیں, ایتھلون پروسیسر بھی پائے جاتے ہیں, پاور پی سی والا پروسیسر بھی پایا جاتا ہے. اسٹرانگ آرم مائکرو پروسیسر جو ہے وہ خاص طور پہ پی ڈی ایز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یعنی یہ ایسا پروسیسر ہے جو زیادہ بجلی خرچ نہیں کرتا. اسپارک پروسیسر جو ہے وہ بھی ایک اسپیشل پرپز پروسیسر سمجھ لیں, کیونکہ وہ صرف ورک اسٹیشن میں ہی یوز ہوتا ہے. پروسیسر کے ارینا میں سب سے نیا انٹرنٹ جو ہے وہ شاید کروسو پروسیسر ہے. یہ پروسیسر خاص طور پہ لو پاور ایپلیکیشنز کے لیے بنایا گیا ہے اور آج کل بعض لیپ ٹاپس میں یوز ہو رہا ہے. پروسیسر سے اب ہم بات شروع کرتے ہیں میموری کی اور سٹوریج کی. اس کی ایگزامپلز بے شمار ہیں. آپ نے شاید ریم یا رینڈم ایکسس میموری کا نام سنا ہو. آپ نے پنچ کارڈز کا تو میرے سے بھی تذکرہ سنا ہوگا. اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک ہے, کمپیکٹ ڈسک ہے, ڈی وی ڈی ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے دیز آر ایگزامپلز آف میموری اینڈ اسٹوریج. ریم خاص طور پہ میموری کی ایگزامپل ہے اور باقی جتنے بھی میں نے نام لیے یہ سب کے سب اسٹوریج سب سسٹمز کی ایگزامپل ہیں. ان میموری اور اسٹوریج سب سسٹمز کو کلاسیفائی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریم اور روم فار ایگزامپل دے آر الیکٹرانک فارم آف اسٹوریج اور میموری. جہاں تک میگنیٹک فارم کا تعلق ہے اس میں ٹیپ آ جاتی ہے, فلوپی ڈسک آ جاتی ہے, ہارڈ ڈسک آ جاتی ہے. آپٹیکل اسٹوریج اس کے لیے ہم سی ڈی کا نام لے سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ڈی وی ڈی کا بھی نام لے سکتے ہیں. ایک اور کلاسیفائی کرنے کا طریقہ ہے والیٹائل اور نان والیٹائل. والیٹائل میموری سے مراد وہ میموری ہے کہ اگر ہم سسٹم کی پاور آف کر دیں تو وہ میموری ختم ہو جاتی ہے. ریم میں اگر کوئی چیزیں آپ سٹور کریں اپنے کمپیوٹر کی اور کمپیوٹر کی پاور آف کر دیں تو جو کچھ بھی ریم میں تھا وہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اپنی ہارڈ ڈسک میں کوئی چیز سٹور کرتے ہیں دیٹ از نان والیٹائل. سو اگر بجلی آپ آف کر کے دوبارہ آن کرتے ہیں اٹ ول اسٹل بی دیئر. ایک اور طریقہ کلاسیفائی کرنے کا ہے ڈائریکٹ ایکسس اور سیریل ایکسس. اس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ آپ سے کیا تھا دوسرے لیکچر میں کہ جو میگنیٹک ٹیپ ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے اس کے آخر میں جانا ہو تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ ٹیپ پہلے فارورڈ ہوگی, اس کے بعد آخر میں جو ڈیٹا ہے اسے آپ ایکسس کر سکیں گے. ویئر ایز آن اے سی ڈی یا پھر ریم یا پھر ہارڈ ڈرائیو اس میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں ڈائریکٹ ایکسس ہوتی ہے. یعنی آپ تقریباً فوراً اس مقام پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں اور ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں یا پھر رائٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ریڈ رائٹ کا تعلق ہے یہ بھی کلاسیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی سی ڈی ایک ایسا اسٹوریج میڈیم ہے جس پہ عموماً ہم صرف ریڈ کرتے ہیں, اس پہ ہم رائٹ نہیں کر سکتے. ہارڈ ڈسک از ڈیزائنڈ فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بوتھ. اسی طرح ریم جو ہے اس میں بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ پٹ کی.
آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون کون سی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی اگزامپل تو مانیٹر ہے جو تقریباً ہر کمپیوٹر میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اکثر کمپیوٹر کے ساتھ ایک پرنٹر بھی ہوتا ہے. آج کل کے کمپیوٹرز میں اسپیکر ضرور ہوا کرتے ہیں. سو دیز آر ایگزامپلز آف آؤٹ پٹ ڈیوائسز، یعنی ایسی ڈیوائسز جس کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. موڈم کا نام سنا ہے آپ نے؟ موڈم کیا ہے؟ از اٹ این ان پٹ ڈیوائس اور این آؤٹ پٹ ڈیوائس؟ کیا خیال ہے جناب؟ یہ موڈم کا لفظ جو ہے یہ دو لفظوں کے ملاپ سے بنا ہے. مو ڈیم. مو از دا فرسٹ 2 letters آف ماڈیولیٹر, whereas dem is the first 3 letters of demodulators. آپ نے ٹیلی فون تو یوز کیا ہوگا. اس کے ریسیور میں ایک اسپیکر ہوتا ہے اور ایک مائکرو فون ہوتا ہے. سو مائکرو فون جو ہے اٹس لائک اے ماڈیولیٹر. مائکرو فون از این ان پٹ ڈیوائس. اسپیکر جو ہے وہ ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. اٹس دی فارم آف اے ڈی ماڈیولیٹر. سو موڈم کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے. یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا ماڈیولیٹر پورشن جو ہے وہ ایک الگ سے ہے اور ڈی ماڈیولیٹر پورشن جو ہے وہ ایک الگ سے ہے, لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ہی پیکج میں پائی جاتی ہیں جسے ہم ماڈیولیٹر ڈی ماڈیولیٹر کے پیکج کو ہم موڈم کہتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسی ایگزامپلز ہیں؟ کوئی اور ایسی ایگزامپل کہ ایک ڈیوائس ہو اور جو دونوں کام یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے بیک وقت کرتی ہو؟ میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتا ہوں. ایک تو یہ نیٹ ورک کارڈ جو ہیں جو آج کل اکثر کمپیوٹرز میں پائے جاتے ہیں, جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کو کسی کمپیوٹر نیٹ ورک سے کنیکٹ کرتے ہیں. دے ڈو بوتھ فنکشنز, ان پٹ کا بھی اور آؤٹ پٹ کا بھی. اسی طرح شاید آپ نے ٹچ اسکرینز کا نام سنا ہو. ٹچ اسکرین جو ہیں ان کی مدد سے آپ کو چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور ٹچ اسکرین کو ٹچ کر کے آپ کمپیوٹر کو ان پٹ بھی دے دیتے ہیں. تو ٹچ اسکرین از دی فارم آف اے ڈیوائس وچ پرفارمز بوتھ فنکشنز سائملٹینیسلی, یعنی ان پٹ کا بھی اور آؤٹ پٹ کا بھی. تو جناب یہ تو بات ہو گئی ایسی ڈیوائسز کی جو بیک وقت ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کام کرتی ہیں. اب ذرا ہم سمرائز کر لیں آج جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو جناب یہ تو بات ہو گئی آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی, یعنی وہ ڈیوائسز جن کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اب میں یہ چاہوں گا کہ ہم ذرا سمرائز کر لیں آج جو ہم نے باتیں کہی. ہم نے آج کی ڈسکشن شروع کی بائی کلاسیفائنگ کمپیوٹرز. ہم نے کہا کہ کمپیوٹرز کو عموماً ہم 5 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں. سب سے پاورفل کمپیوٹرز کی کیٹیگری جو ہے وہ سپر کمپیوٹرز کی کیٹیگری کہلاتی ہے. یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو کسی بھی زمانے کی بیسٹ ٹیکنالوجی, بیسٹ نو ہاؤ کے بل پہ بنائے جاتے ہیں. دے آر دا فاسٹسٹ کمپیوٹرز آف دیئر ٹائمز. اور ان کمپیوٹرز کو بنایا جاتا ہے اب اپنے زمانے کی مشکل ترین پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے. اور آج کل کے جو فاسٹسٹ کمپیوٹرز ہیں ہم نے اس کا تذکرہ کیا, وہ آج کل 12.3 ٹریلین آپریشنز ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں. تو یہ تو سپر کمپیوٹرز ہو گئے. اس سے نیکسٹ کیٹیگری جو تھی وہ مین فریمز کی تھی. مین فریمز کے بارے میں خاص بات جو ہم نے بتائی تھی کہ یہ ویری ہائیلی ریلائبل کمپیوٹر ہوتے ہیں, یعنی ان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ فیل نہ ہو. ان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل یوزرز بیک وقت ان کی مدد سے اپنا کام کر سکیں اور بیک وقت بہت سارے کام ان پہ ملٹیپل یوزرز کر سکیں, اور وہ کام جو ہوں وہ خاصے انٹینسو کام ہو, خاصے مشکل کام ہو. مین فریم کمپیوٹرز ایسا کر سکتے ہیں. اس کو میں کنٹراسٹ کرنا چاہوں گا سپر کمپیوٹر سے. سپر کمپیوٹرز دے آر ڈیزائنڈ ٹو ڈو ون ٹاسک ایٹ اے ٹائم, یعنی ایک کام پہ وہ بڑا زبردست فوکس کر کے اسے کرتے ہیں. whereas مین فریمز آر ڈیزائنڈ ٹو ڈو ملٹیپل ٹاسک, یعنی کئی کام بیک وقت کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. اور ان کی خاص چیز جو ہے وہ یہ کہ دے آر ڈیزائنڈ فار ہائیلی ریلائبل آپریشن. اسی لیے بینکس اور ملٹری اور بہت ساری انڈسٹریل آرگنائزیشن جو ہیں مین فریم کمپیوٹرز یوز کرتی ہیں. نیکسٹ کیٹیگری جس کا پہلا نام منی کمپیوٹر کیٹیگری ہوتا تھا اور جسے آج ہم سرور
कैटेगरी कहते हैं, दे आर यूज्ड बाय मीडियम साइज्ड और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस. ये कंप्यूटर शुरू में तो पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के तौर पे आए थे, लेकिन इनकी पावर में इजाफा होता गया तो आज हम उन्हें सर्वर कंप्यूटर कहते हैं. और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट ईमेल, या फिर एज ईमेल सर्वर्स, या फिर एज वेब सर्वर्स, या फिर अकाउंटिंग या ऐसे और कामों के लिए. तो ये कैटेगरी है सर्वर्स की. ये उतने रिलायबल नहीं होते जितने के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के मुकाबले में ये ज्यादा रिलायबल होते हैं. और इनमें प्रोसेसर जो है वो 2, 4, 8 इस तरह करके होते हैं. इससे नेक्स्ट कैटेगरी जो थी वो थी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की कैटेगरी. इस कैटेगरी में सबसे पॉपुलर कंप्यूटर जो दुनिया के हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर्स वो आते हैं, और उसके अलावा वर्क स्टेशंस भी आते हैं. पर्सनल कंप्यूटर्स हम अपने आम डेली कामों के लिए यूज करते हैं. वर्क स्टेशन जो हैं दे आर जनरली यूज बाय स्पेशलिस्ट, बाय प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जाम्पल टू डू 3D सिमुलेशंस या साइंटिफिक कैलकुलेशंस. ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स उतने रिलायबल नहीं होते जितने के सर्वर्स होते हैं, लेकिन ये फिर भी खासे केपेबल कंप्यूटर कहलाते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने डिस्कस की वो थी पोर्टेबल कंप्यूटर्स की, और इसकी हमने फर्दर 3 सब कैटेगरीज की थी. एक तो लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर्स की, दूसरी पीडीएज या फिर पाम टॉप्स की, और आखिरी वेयरेबल कंप्यूटर्स की. लैपटॉप कंप्यूटर्स के बारे में हमने ये कहा दे आर ऑलमोस्ट एज केपेबल एज पर्सनल कंप्यूटर्स. फर्क सिर्फ ये है कि ये पोर्टेबल है, हल्के फुल्के हैं, पावर भी ज्यादा नहीं खाते. इनकी कीमत पर्सनल कंप्यूटर से कुछ ज्यादा ही होती है, बिकॉज दे आर लाइट वेट एंड दे आर नॉट एज पावर हंग्री. नेक्स्ट जो सब कैटेगरी थी वो थी पीडीएज या फिर पाम टॉप्स की. पाम टॉप्स के बारे में हमने ये कहा कि ये वो कंप्यूटर हैं जो आपकी पॉकेट डायरी को रिप्लेस करते हैं. यानी इसके अंदर थोड़ा बहुत आप डेटा डाल सकते हैं, आप एड्रेसेस डाल सकते हैं, आप फोन नंबर्स डाल सकते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं. आजकल के जो बाज मॉडर्न पीडीएज हैं दे कम विद अ बिल्ट इन फोन. तो ना सिर्फ आप इसको एज अ पॉकेट डायरी यूज कर सकते हैं, इसको आप एक फोन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. हमारी फाइनल कैटेगरी जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स की थी वो वेयरेबल कंप्यूटर्स की है. मेरे ख्याल में फ्यूचर में सबसे ज्यादा कंप्यूटर जो दुनिया में पाए जाएंगे वो वेयरेबल कंप्यूटर होंगे. ये ऐसे कंप्यूटर हैं जिसे आप अपने बॉडी पे वेयर करते हैं. आप अपने हाथ पे बांध लेते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, अपनी बेल्ट के साथ बांध लेते हैं. इनके बारे में खास बात यह है कि देर ऑलवेज ऑन. They're always on, they're always looking for directions from you. They're always looking for instructions from the user. इनको हम चलते फिरते भागते दौड़ते भी यूज कर सकते हैं. They are quite rugged in that sense. आजकल तो ये इतने पाए नहीं जाते, लेकिन फ्यूचर में इसकी बहुत सारी मिलिट्री एप्लीकेशंस होंगी. खासतौर पे फ्यूचर के बैटलफील्ड में जो सोल्जर्स होंगे उन सब के पास एक एक वेयरेबल कंप्यूटर जरूर होगा, जिसकी मदद से उन्हें अपनी जंग के बारे में, टैक्टिकल सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन रियल टाइम में मिलती रहेगी. तो जनाब ये तो हो गई 5 कैटेगरीज कंप्यूटर्स की. नेक्स्ट चीज जो आज हमने डिस्कस की वो थी कि किसी भी कंप्यूटर में वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इसेंशियल होते हैं. तो हमने कहा जनाब सबसे पहले तो ये कि एक कंप्यूटर को कंप्यूटर कहलाने के लिए कुछ हार्डवेयर होनी चाहिए और कुछ सॉफ्टवेयर होनी चाहिए. यानी अगर आपके पास सिर्फ हार्डवेयर है उसका मतलब ये है कि आपके पास दीवाने गालिब तो है, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ ब्लैंक पेजेस हैं. सो हार्डवेयर इज द टचेबल पार्ट, द पार्ट दैट वी कैन टच, एंड सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शंस दैट द हार्डवेयर फॉलोज टू डू यूजफुल टास्क्स. तो एट द हाईएस्ट लेवल किसी भी कंप्यूटर के ये 2 हिस्से हो गए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. जहां तक हार्डवेयर का ताल्लुक है उसके भी कुछ आप सब सिस्टम्स की बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जनाब हार्डवेयर में इनपुट सब सिस्टम का होना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं होगा हम कंप्यूटर को बता नहीं सकेंगे कि भाई तुमने क्या करना है. सो इनपुट वो सब सिस्टम है हार्डवेयर का जिसकी मदद से यूजर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है. यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है.
یہ انسٹرکشنز جو ہیں یہ پھر کمپیوٹر کے پروسیسر سب سسٹم میں جاتی ہے. پروسیسر سب سسٹم از دا انجن آف دا کمپیوٹر. وہاں پہ سارا کام ہوتا ہے. پروسیسر جو ہے ان ان پٹس کی مدد سے کیلکولیشنز کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کی مدد سے وہ کیلکولیشن کے ریزلٹس یوزر سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. یعنی یوزر کو بتاتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے کہا تھا یہ کرنا ہے, یہ جواب ہے. اس دوران میں دو سب سسٹم جو پروسیسر یوز کرتا ہے وہ میموری سب سسٹم اور اسٹوریج سب سسٹم کہلاتے ہیں. میموری سب سسٹم وہ سب سسٹم ہے کہ جس کے اندر ٹیمپریریلی چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں. یعنی کیلکولیشن کے دوران بعض جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس آتے ہیں ان کو آپ وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں. whereas the storage subsystem is different. وہاں پہ you make storage of a more permanent nature. وہاں پہ آپ ایسی چیزیں رکھتے ہیں جن کی آپ کو فیوچر میں ضرورت پڑ سکتی ہے. تو امیڈیٹلی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ میموری میں جاتی ہیں, فیوچر کے لیے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ اسٹوریج میں جاتی ہیں. تو اگین یوزر interacts with the computer through the input subsystem. Computer does its calculations in the processor subsystem. During that time it uses the memory subsystem and also the storage subsystem. اور آخر میں جب کام ہو جاتا ہے تو the computer communicates with you, with the user through the output subsystem. ان سب چیزوں کی میں کچھ ایگزامپلس دوبارہ گنوانا چاہوں گا. کسی بھی کمپیوٹر میں ایک ماؤس اور کی بورڈ جو ہیں آج کل اسینشل ہیں. سو دیز آر دا ان پٹ ڈیوائسز. جہاں تک آؤٹ پٹ کا تعلق ہے کسی بھی کمپیوٹر میں ایک مانیٹر ضرور ہوتا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں ان کو پرنٹر کو بھی ایکسس ہوتی ہے. سو مانیٹر اور پرنٹر جو ہیں دے آر کامن ایگزامپلز آف آؤٹ پٹ ڈیوائسز. جہاں تک ہارڈ ڈسک کا اور سی ڈی کا اور ڈی وی ڈی اور فلوپی ڈرائیو کا تعلق ہے دے فارم واٹ از کالڈ دا اسٹوریج سب سسٹم. اور جہاں تک کمپیوٹر ریم کا تعلق ہے یعنی رینڈم ایکسس میموری, اس کو ہم کمپیوٹر کی میموری کہتے ہیں. جہاں تک پروسیسر کا تعلق ہے تو اکثر کمپیوٹرز میں صرف ایک ہی پروسیسر ہوتا ہے. زیادہ تر پرسنل کمپیوٹرز آج کل جو ہیں وہ تو پینٹیم ٹائپ کے پروسیسر پہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ سیلیرون پروسیسر بھی پایا جاتا ہے. بعض کمپیوٹرز میں ایتھلون بھی ہوتا ہے. اور میکنٹاش کمپیوٹرز جو ہیں وہ پاور پی سی پہ چلتے ہیں. میں نے اسٹرانگ آرم پروسیسر کا تذکرہ کیا وچ از این ایگزامپل آف اے لو پاور پروسیسر. یعنی یہ ایسا پروسیسر ہے کہ جو بہت کم بجلی پہ کام کر سکتا ہے, اسی لیے یہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز میں یوز ہوتا ہے. میں نے کروسو کا بھی تذکرہ کیا جو کہ ایک اور لو پاور پروسیسر ہے. اسپارک پروسیسر جو ہے دیٹ بلانگس ٹو دا کیٹیگری وچ از جنرلی یوز فار ورک اسٹیشن یوسیج. یعنی یہ عام پروسیسرز کی نسبت ذرا زیادہ پاورفل پروسیسر ہے. تو یہ 5 حصے جو ہو گئے, اس کے علاوہ ہم نے ایک چھٹے حصے کی بھی بات کی تھی جو کہ بس کہلاتی ہے. یعنی سسٹم بس وہ کمپوننٹ ہے جس کے ذریعے باقی سارے کمپوننٹس ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو بس از لائک دا ریلوے سسٹم یا پھر لائک دا روڈ سسٹم. اور ہم نے کہا تھا کہ سسٹم بس کے علاوہ ایک اور بس بھی ہوتی ہے وچ از کالڈ دا میموری بس. میموری بس جو ہے اس کے ذریعے پروسیسر جو ہے میموری سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. ایک اور چیز جو آج ہم نے لرن کی وہ تھی ایک ٹرم کالڈ دا پورٹ. پورٹ وہ کنیکشن پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپیوٹر پہ جہاں پہ ہم ان پٹ یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز کنیکٹ کرتے ہیں. سو پورٹ از اے گیٹ جس کے ذریعے ہمارے کمپیوٹر کے اندر یا تو ڈیٹا جاتا ہے یا وہاں سے ڈیٹا آتا ہے. تو جناب یہ تو بات ہو گئی آج کے لیکچر کی. نیکسٹ ٹائم ویل ہیو اے سلائٹلی ڈفرنٹ بٹ ویری انٹرسٹنگ لیکچر. نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ کمپیوٹر کو توڑ پھوڑ کے ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر آخر ہوتا کیا ہے, اس کے میجر بلڈنگ بلاکس کون سے ہیں. آج ہم نے بات کی ان پٹس کی, آؤٹ پٹس کی, پروسیسر کی. یہ اصل میں کیسے دکھتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھا کمپیوٹر کو توڑا کیسے جاتا ہے اور اس کو دوبارہ جوڑا کیسے جاتا ہے. سو نیکسٹ ٹائم آور لیکچر ول بی مچ مور پریکٹیکل. کمپیوٹرز نے ہماری لینگویج کو بھی چینج کر دیا ہے. ہمارے بچے اب وہ نہیں ہیں جیسے ہم اپنے زمانے میں ہوا کرتے تھے. پچھلے دنوں میرے بیٹے کی کلاس میں مس نے پوچھا کہ بھائی ڈاگ کی ذرا آواز تو سنائے. بچوں نے کہا بھاؤ بھاؤ. انہوں نے کیٹ کی بات کی تو بچوں نے کہا میاؤں میاؤں. انہوں نے ماؤس کی
بات کی تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کلک کلک کلک. خدا حافظ.